جناب عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دین ظالم اور جابر بادشاہوں اور ضمیر فروش مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا۔ اللہ کے دین کو تروڑ مروڑ کر انہوں نے آگ کا ہنٹر تیار کیا اور مخلوق خدا کو غلام بنا لیا۔ یہ معاشرہ چلاک مکار یار قسم کے لوگوں کی راجدھانی بن گیا۔ سادہ شریف و نفس منصف مزاج لوگوں پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ان کا قتل کرنا یا ان کو جلا دینا دین کی پاسبانی بن گیا۔ کوڑ دماغ بند فکر کنویں کے مینڈک قسم کے مذہبی رہنماؤں نے آزادی فکر پر پابندی لگا دی۔ بائبل مقدس، انجیل مقدس، اللہ کا کلام مقدس اور پھر پوپ مقدس، پوپ کی مشینری مقدس، مگر ہر نئی سوچ کفر تھی، ہر نئی فکر کفر تھی۔ کسی کو جلا دینا مذہب کی خدمت بن گیا، عورتوں کو چڑیل کہہ کر جلایا گیا۔ جرمنی میں لاکھوں خوبرو حسیناؤں کو وچ کہہ کر جلا دیا گیا۔ یہ مذہب کی خدمت تھی، یعنی ظلم و جبر کا نظام، لوگوں کو غلام بنانے کا نظام، وہ مذہب کا خدمت بن گئی۔ مذہب مذہب مذہب، انسانیت کا جنازہ نکال دیا گیا۔ جو بات پوپ پسند نہ کرے وہ کفر۔ مذہبی رہنماؤں پہ ہر حسینہ حلال تھی، وہ خود گناہ معاف کر سکتے تھے، وہ صنم جو خدا بن بیٹھے۔ یہ زمانہ یورپ میں ڈارک ایجز کہلاتا ہے، ظلم کا نظام۔ مگر پھر انسان نے اس ظالمانہ نظام کو پھینک دیا، ہزاروں لوگ جلا دیے گئے، مگر وہ ظلم کے خلاف لڑتے رہے اور آخر کار انہوں نے اس مذہب کے جابرانہ نظام سے آزادی حاصل کی اور عدل کا نظام قائم کیا۔ آزادی فکر سے انسان نے ترقی کی۔ آج جو بھی ہم یورپ میں امریکہ میں ترقی دیکھتے ہیں، وہ مذہب کے چنگل سے انہوں نے آزادی حاصل کی۔ مذہب انسان کی فکر، شعور اور سوچ کو گرو نہیں ہونے دیتا، یہ اس کے امیجینیشن کو، اپنی پاورز کو ایکسپلائٹ نہیں ہونے دیتا۔ اقبال نے کہا ہے نا، دو نیم اس کے وہ پہاڑ اس کی خیبت سے رائے۔ یہ پہاڑ ڈرائی بن جاتا ہے جب انسان اپنی عظمت کو ریئلائز کرتا ہے، اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے، مگر مذہب نے ان کے سوچ کو بند کر دیا تھا، ان کو ریالٹی کی طرف جانے ہی نہیں دیتے۔ مذہب انسان کی فکر کو پابندی لگا دی تھی، تو یہ ہے کہ انسان جب تک اپنے شعور فکر سے کام نہیں لے گا، اپنے ادراک کو ریئلائز نہیں کرے گا، من عرف نفسوں کی منزل حاصل نہیں کرے گا، تو انسان کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایک چھوٹا سا زمین پر رینگنے والا کیڑا بن جاتا ہے اور دوسرے کو کافر کہنا، دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، جابر حکمرانوں کا ساتھ دینا اس کا شیوا بن جاتا ہے۔ ایسے معاشرے میں ظالم اور کمی قسم کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں، معاشرے کو گرو نہیں کرنے دیتے۔ دس از کالڈ ڈیکیڈنٹ ایج۔ ڈیکیڈنٹ ایج میں کمینے، ظالم، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں۔ اور مذہب ان ظالموں کو طاقت دیتا ہے اور لوگوں کو غلام بناتا ہے۔ جس معاشرے میں فیض احمد فیض سے لوگوں کو کافر کہا گیا، اس معاشرے کی کیا بات ہوگی؟ غور کیجئے گا، تدبر کیجئے، سوچیں ہم کیوں پسماندہ رہ گئے ہیں، کیوں ہماری جو دنیا میں ایک درکت بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کو لوگ کیوں گالی دیتے ہیں، کیوں ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے؟ سوچئے۔ تھینک یو۔